بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چھڑ رہی ہے، تاریخ کے حوالے سے اس پہ چند گہری نظر ڈالوں گا، اور میڈیا جو آپ سے بات چھپا لے جاتی ہے یا آپ کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے، حقیقت آپ کے سامنے کھل نہیں پاتی ہے، وہ باتیں بھی آپ کے سامنے واضح کر کے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ فلسطین ایک مکمل ملک تھا۔ یہودیوں پہ سب سے زیادہ اگر کوئی ظلم کیا ہے تو وہ ہٹلر تھا۔ ہٹلر ایک عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا اور وہ یہودیوں کو چن چن کر مارتا تھا۔ ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے یہودیوں کی نسل مٹ جائے گی، کیونکہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کا کہنا تھا جو حضرت عیسیٰ کو لٹکایا گیا تھا صلیب میں، جو انہیں قتل کیا گیا تھا، اصل میں تو ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا ہے، انہیں نہ قتل کیا گیا ہے، نہ انہیں پھانسی پہ لٹکایا گیا ہے، نہ انہیں کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچایا جا سکا ہے۔ لیکن عیسائی کا اپنا مذہب ہے، وہ اپنا تصور رکھتے ہیں، تو ان کا کہنا ہے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارا ہے۔ اسی لیے جب ہٹلر کی حکومت آتی ہے تو وہ چن چن کر یہودیوں کو مارنے لگتا ہے اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہودیوں کو مار دیتا ہے۔ محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ یہودیوں کی نسل مٹ جائے گی، اور یہودی چھپ چھپ کر کسی ملک میں اپنے آپ کو پناہ پہ لینے لگے، کہیں پر چھپ جانے لگے، کہیں سے بھاگنے لگے۔ پوری دنیا کا عالم یہ تھا، پوری دنیا میں یہودیوں کا انجام یہ تھا کہ وہ چھپتے پھرتے تھے، اور سب سے زیادہ تعداد میں یہودی آ کر اس وقت اسی جگہ پہ بسنے لگے جہاں ابھی وہ ظلم کر رہے ہیں، فلسطین میں۔ اور دوسرے ممالک، فرانس ہے، امریکہ ہے، اور جو دوسرے ممالک تھے وہ یہودیوں کو وہیں بھیجنے لگے۔ کہاں پر؟ کیونکہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا مرکز جہاں ان کی عبادت کی جگہ جو انہیں ایک وہاں پر یعنی فلسطین میں ایک جگہ ہے، وہیں پر ہے، مسجد اقصی کے قریب ہے، اسی علاقے میں ہے، جسے وہ لوگ جو ہے مقدس سمجھتے ہیں۔ تو یہودی وہیں آ کے اپنے آپ کو بسانے لگے، رہنے لگے، دوسرے ممالک والے وہیں بھیجنے لگے، تو یہودیوں کی اس جگہ تعداد بڑھنے لگی۔ فلسطین، وہاں پر کوئی اسرائیل نہیں تھا، اب اسرائیل ایک الگ سے ملک بن گیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے جب یہ ملک بنا، اسرائیل جو بنا ہے، یہ 29 نومبر 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا۔ اس وقت برطانیہ حکومت وہاں یعنی فلسطین میں انگریزوں کی حکومت تھی، جیسے ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، ایسے ہی اس سے پہلے وہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ اب انگریز جو ہے یہودیوں کے ایک الگ سے ملک دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور دے بھی دیتے ہیں، جس کا نام اسرائیل رکھا جاتا ہے، اور جس ملک کے باشندے انہیں رہنے دیتے ہیں انہیں دیا جاتا ہے 44 یا 45% جگہ، اور 55% آدھے سے بھی زیادہ جگہ یہودیوں کو دے دی جاتی ہے، جبکہ وہ وہاں پر حقیقت میں اس جگہ کے باشندے نہیں تھے۔ لیکن دیکھیے کیسے چال، اصل میں یہ جو ابھی مسجد اقصی پہ حملہ ہو رہا ہے، یہ بہت آگے کی سوچ ہے۔ ہیکل سلیمانی جو یہودی، جیسے ہم کعبہ کو اپنا مرکز مانتے ہیں، ہماری نظر میں کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر جس طرح ہے، ایسا ہی ہیکل سلیمانی بھی یہودیوں کی نظر میں ہے، لیکن وہ اب دنیا میں نہیں ہے، اسے جڑ سے مٹا دیا گیا ہے، اس کی بنیاد نہیں ہے، اور وہ اسے قیام کرنا چاہتے ہیں اسی جگہ پہ جہاں ابھی مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی کو اصل نشانہ بنا کر، جیسے ابھی ایودھیا کا معاملہ ہوا، یعنی بابری مسجد کا معاملہ ہوا، وہاں پر ایسا ہی معاملہ ہوا، مسلمان خاموش رہے، مسجد ان سے چھن گئی، اسی مسجد کی جگہ پہ مندر کا قیام کیا گیا۔
بالکل یہی مقصد ابھی بھی مسجد اقصی کے لیے رکھا گیا ہے کہ مسجد اقصی کو ہٹا کر وہاں پر ہیکل سلیمانی تیار کی جائے گی، وہ مندر بنایا جائے گا جہاں پر یہودی پوجا کریں گے، یہودی جسے اپنا مرکز مانیں گے۔ یہ اصل پلان ہے، لیکن اس کے لیے بہت آگے سے پلان کرنا پڑا انہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت تھی، خلافت عثمانیہ، اسے ختم کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تھے فلسطین، مسجد کا بھی انہوں نے قیام کیا تھا وہاں پر۔ اب جو ہے ایک وہاں پر شرط رکھی گئی تھی، کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کی جو ہے زیادہ تر بات چلتی تھی۔ اس وقت وہاں پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تھے فلسطین میں، عیسائی بھی بہت زیادہ رہتے تھے، تو عیسائیوں نے یہ کہہ کر حضرت عمر سے معاہدہ کروایا کہ یہاں پر فلسطین میں یہودیوں کو رہنے کے لیے مکمل جگہ نہیں دی جائے گی۔ یہودی یہاں پر آئیں گے کیونکہ وہاں پر ان کا بہت بڑا علاقہ ہے جہاں پر وہ جسے اپنا، جیسے میں نے کہا کہ وہاں پر ایک جگہ ابھی بتایا تھا آپ کو، وہاں پر ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر یہودی اپنا اسے جو ہے بہت بڑا مقدس جگہ سمجھتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ یہودی آئیں گے، وہاں پر اس کو دیکھیں گے، وہاں پر اپنا پوجا پاٹ جو بھی ہوگا کریں گے، پھر چلے جائیں گے۔ یہاں پر انہیں رہائشی کی رہنے کے لیے مکمل طریقے سے انہیں جگہ نہیں دی جائے گی، انہیں رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کون شرط لگا رہا ہے؟ عیسائی شرط لگا رہے ہیں۔ اور یہ خلافت عثمانیہ میں بھی یہی قانون چلتا رہا کہ فلسطینی جو ہے وہاں پر رہیں گے، اور یہودی وہاں آ تو سکتے ہیں لیکن مکمل رہنے کی جگہ نہیں۔ آئیں گے، اپنا کام کریں گے، چلے جائیں گے، رہ نہیں سکتے۔ لیکن پہلے جنگ عظیم جو ہوئی، پہلی مرتبہ جو سب سے بڑی جنگ ہوئی پوری دنیا میں، جس کا قیام جیسے میں آپ کو بتا دوں، یہ جو سب سے پہلی جو جنگ ہوئی تھی، یہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کا اصل مقصد وہ جنگ تھی۔ جنگ اسی لیے کی گئی تھی۔ خاتمہ جو ہوا، یہ بھی مسلمانوں کا بڑا ہاتھ ہے اس میں۔ خلافت عثمانیہ کو جو ختم کیا گیا، اس میں سب سے بڑا دخل مسلمانوں کا تھا۔ ایک نام آتا ہے شریف حسین، حجاز میں بغاوت کر دیتا ہے 1916 میں۔ اور پہلی جنگ جو ہوئی تھی، یہ ہوئی تھی 1914 سے لے کر 1918 تک، 4 سال تک یہ جنگ چلتی رہی تھی، مسلسل 4 سال جنگ ہوئی تھی۔ اور اسی کے دوران خلافت عثمانیہ کے ہاتھ سے فلسطین نکل گئی، یہ فلسطین کی زمین چلی گئی۔ اسی کا جو کام تھا، اسی وقت جو معاملہ ہوا تھا، پہلی جنگ عظیم، وہی خلافت عثمانیہ کی کمر توڑ جاتی ہے۔ اور وہ اصل مقصد مسلمان ہی غداری کر رہے تھے۔ شریف حسین کا نام میں نے بتایا، وہ تو بغاوت کر دیا حجاز میں۔ تو ایسے ہی کتنے ایسے تھے جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمان ہی کی قوم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور ہوتا بھی یہی تھا کہ اصل دشمن سے خوف نہیں ہوتا ہے، جو گھر کا دشمن ہوتا ہے نا، اس سے خوف زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہوا بھی یہی تھا۔ اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہودیوں کو فلسطین میں جگہ دی جائے۔ میں نے کہا ہیکل سلیمانی کی سوچ ابھی کی نہیں ہے، پہلے 2000 سال ہو گئے ہیکل سلیمانی کو بنا نہیں پا رہے ہیں۔ کون؟ یہودی۔ لیکن اب پلاننگ چل رہا ہے، مسجد اقصی کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ ہیکل سلیمانی کو بنانے کے لیے مکمل تیاریاں چل رہی ہیں۔ سوچ کر دیکھیے، کئی عرصے سے یہ سب اندر کام چل رہا ہے۔ تو اگر خلافت عثمانیہ آج ہوتی، یہودی اس جگہ پہ اپنا الگ سے ملک بھی بنا نہیں سکتے، وہاں رہنے کی بھی انہیں گنجائش نہیں ہوتی۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے خلافت کا کیا مقام تھا۔ مسلمان ایک حاکم کے تابع ہوتے تھے کہ اگر کوئی کہہ دیتا کہ فلاں جگہ جنگ ہے، فلاں جگہ ضرورت ہے، کفن لاکھوں کروڑوں مسلمان سر پہ کفن باندھ کے نکل سکتے تھے۔ ابھی حال ہی میں اسی جو ہے اسرائیل کے کسی بڑے عہدیدار نے کہا ہے، مجھے آٹم بم سے ڈر نہیں لگتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے ایمانی قوت سے۔ اگر آج بھی
مسلمان ایک ہو جائیں، لیکن یہ تو آپس میں لڑیں گے، یہ تو آپس میں جنگ کریں گے، غیروں سے لڑنے کی اب ان کے اندر قوت نہیں رہی۔ اگر ایک کوئی حاکم ہوتا جس کے حکم پہ پورے ملک پہ پورے اسلامی حکومت کا نظام چلتا، پورے مسلمان اس کے جو ہے ماتحت ہوتے، تو پھر بات ہی کچھ نرالی ہوتی۔ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کا یہی مقصد تھا، اندر اندر سے بہت پلاننگ ہوئی ہے اس کے لیے۔ تو بہرکیف ایک الگ موضوع ہے، یہاں اس کو چھیڑوں گا نہیں۔ تو اب اس کے بعد جو ہے فلسطین میں 55% جو فلسطینیوں کی اپنی زمین تھی، ان میں سے 55 آدھے سے بھی زیادہ جگہ دے دی گئی یہودیوں کو، اور وہ اپنا ملک بنا لیتے ہیں جس کا نام اسرائیل رکھتے ہیں۔ لیکن جو وہاں کے اصل حقدار تھے انہیں آدھے سے بھی کم دیا جاتا ہے، آدھے سے بھی کم جگہ انہیں ملتی ہے۔ سوچ کر دیکھیے۔ اور آج کے دور میں آدھے کی بات تو چھوڑیے، 10-15% بھی نہیں ہے فلسطینیوں کے پاس اپنی زمین۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی جس کو وہ اپنے گھر پہ لا کے رکھا رہے تھے، فلسطین میں رہنے کے لیے جگہ دے رہے تھے، خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے بعد ہمدردی کا معاملہ بڑھا رہے تھے، یہودیوں سے زیادہ ہمدردی دکھا رہے تھے۔ جس تھالی میں یہودی کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں۔ یہ ابھی کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھیے یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح ظلم کی پہاڑ توڑ دی ہے، ظلم کی انتہا کرتے تھے یہودی جتنے زیادہ مسلمانوں کو ستاتے تھے کوئی اور دوسری قوم نہیں ستاتی تھی۔ اسی لیے پتہ چلتا ہے یہودی یہ ظالم ہیں، یہودی قوم کے غدار ہوتے ہیں، یہودی دھوکے باز ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے رسول کے زمانے کی حدیثیں، اللہ کے رسول کے زمانے کی تاریخ پڑھتے تو پھر پتہ چل جاتا یہودی اصل کیا ان کی بنیاد ہے۔ تو بہرکیف جو بھی ہو، تو اب جو ہے جب ان کا الگ سے ملک بن گیا، وہ پھر جو وہاں کے اصل باشندے تھے فلسطینیوں پہ حملہ کرتے گئے، ان کی زمین چھینتے گئے۔ آج فلسطینیوں کی یہ حالت ہے کہ اپنی زمین کے لیے انہیں رونا پڑ رہا ہے، اور اسی وجہ سے اپنی زمین لینے کے لیے ایک چھوٹا سا گروپ بنایا گیا جس کا نام حماس رکھا گیا۔ آج دیکھیں گے حماس کو بدنام کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ آتنکوادی گروپ ہے۔ میں بتاؤں حماس کی حقیقت، 1993 اس کا قیام ہوا، حماس کو بنایا گیا، اور یہ آج بہت مقبول ہے۔ اس کا قیام کیوں ہوا جانتے ہیں؟ اس لیے اس کا قیام کیا گیا کہ جو اسرائیل وہاں کے اصل باشندے جو فلسطینی تھے ان پہ ظلم کر رہا تھا، اور اپنی زمین کی آزادی کے لیے یہ لوگ لڑ رہے تھے، جس کا نام حماس رکھا گیا۔ یہ اسی لیے بنایا گیا تاکہ اپنی زمین کو آزاد کرا سکیں، جیسے ہم انگریزوں سے لڑتے تھے۔ ہم ہندوستان اور پاکستان جب ایک تھا، سب مل کر انگریزوں سے جنگ کرتے تھے، لڑائی ہوتی تھی، موت ہوتی تھی، بہت سارے اس کے لیے پلاننگ کیے جاتے تھے۔ کیوں؟ اپنی زمین کو آزادی دلانے کے لیے۔ تو آج بھی حماس یہی کام کر رہا ہے، اپنی زمین کو آزادی دلانے کے لیے وہ لڑ رہا ہے۔ لیکن ہم کریں تو ہم اچھے، وہ کر لے تو آتنکوادی۔ سوچیے، اگر حماس کو آتنکوادی قرار دے دیا جائے گا جو اپنی زمین کے لیے لڑ رہا ہے، تو ہم بھی تو لڑ رہے تھے، خون خرابہ ہو رہا تھا، ہم بھی تو آزادی کے لیے مر رہے تھے، لڑ رہے تھے، کٹ رہے تھے، تو کیا ہم بھی آتنکوادی ہو جائیں گے؟ سوچ کر دیکھیے۔ تو اسی لیے اپنی زمین کے لیے لڑنا کوئی آتنکوادی نہیں ہے۔ حماس کو بدنام کرنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ حکومت نے اسے آتنکوادی میں داخل کر دیا، جبکہ یہ حقیقت میں اپنی وجود کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سوچئے کیا پلاننگ ہے، بدنام کرنے کے لیے کیسے آتنکواد سے جوڑ دیا گیا۔ حقیقت سمجھیے گا، یہ سب کون بتاتا ہے حماس کو آج آتنکواد کے؟ لیکن آتنکواد کون کہتا ہے آتنکواد؟ ذرا سمجھیے کیا حقیقت ہے، میں نے اسی لیے سمجھانے کی کوشش کی آپ کو۔ اس کے بعد 1979 میں 1979 اس میں افغانستان پہ روس کا حملہ ہو جاتا ہے۔ اب جو فلسطین ہے اس کو آزاد کرانے کے لیے بہت سارے پلاننگ چل رہے تھے، اس وقت لڑائی چل رہی تھی، لیکن جب روس کا حملہ ہو جاتا ہے افغانستان پہ
تو تمام ممالک کا رخ اسی کی طرف ہو جاتا ہے، افغانستان کے اوپر جو مسلم ممالک تھے سب کا دھیان ہٹ جاتا ہے فلسطین کی طرف سے، اور فلسطین کی زمین چھنتی جاتی ہے. آج ان کے پاس 10-15% بھی زمین نہیں ہے، اور جو بھی ہے انہیں تو یہ پلاننگ کیا جاتا ہے ہٹا دیا جائے. مسلمانوں کا جو تیسرے نمبر کا مرکز ہے مکہ مدینہ، اس کے بعد مسجد اقصی کو ختم کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، سب پلاننگ چل رہا ہے. تو یہ جو مسلم حکومت ہے آج کے دور میں، یہ سب بیان بازی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسا ہو جائے گا، اگر وہاں حملہ ہو جائے گا تو ہم چھوڑیں گے نہیں. یہ سب دکھاوا ہے. چاہتے مسلم حکومت چاہتی نا اس اسرائیل کا نیست و نابود کر کے وجود مٹا دیتی. لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس بہت طاقت ہے. آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے حقیقت بیان کروں، 1948 میں جو جنگ ہوئی تھی، اسرائیل کہتے ہیں کہ اسرائیل اس جنگ میں 5 عرب ممالک کے ساتھ لڑ رہا تھا. 1948 میں اسرائیل اس وقت نیا ملک بنا تھا، نیا ملک تھا، اس کے باوجود بھی 5 عرب ممالک اس کے خلاف لڑ رہے تھے، اس کے باوجود اسرائیل جیت جاتا ہے. بس اتنے ہی بیان کرتے ہیں کہ اب دیکھو اسرائیل کی کتنی طاقت ہے. آگے کوئی نہیں بتاتا کیا ہوا تھا، دھوکہ. اب سنیے حقیقت. ہاں ضرور 5 ممالک عرب ممالک لڑ رہے تھے، لیکن یہ لڑائی ظاہری تھی. پڑھیے تاریخ کی کتاب، پڑھیے جانیں گے آپ. یہ لڑائی ظاہری تھی. جو 5 عرب ممالک تھے ان سے کہا گیا تھا کہ آپ لڑائی مت کرنا، آپ کی طرف سے وار نہیں ہونا چاہیے. اب کیا لڑائی ہے بھائی؟ ایک طرف سے وہ حملہ کرے، ادھر تم مرتے جاؤ، ادھر سے حملہ مت کرو. کیا لڑائی ہے یہ؟ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ جیت گیا. یہ حقیقت میں لڑائی نہیں تھی، یہ تو ایک طرفہ تھا. ظاہری طور پہ لڑائی لگ رہی تھی، ورنہ حقیقت میں یہ لڑائی نہیں تھی. اسی طرح 1967 1967 میں جو لڑائی ہوئی تھی اس میں بھی بڑا خطرناک کھیل کھیلا گیا. کہتے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے اسرائیل جیت گیا تھا، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے. بھائی کچھ نہیں، ابھی میں آگے بیان کروں گا آپ کو. اس میں بھی جو اسرائیل کے خلاف لڑنے والے میدان میں آئے تھے ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. انہیں جو ہے الگ طریقے سے، یعنی اس وقت جو ان کے کمانڈو تھے، ان کی جو فوجیں تھی، یہ ساری کی ساری فوجیں دھوکہ دینے لگی. یہ جو ہے اسرائیل کی چاپلوسی میں آ گئی تھی، اور دوسرے ممالک کے دباؤ میں آ کے یہ اپنے آپ کو نیچے خود ایسا بھی ہوا. ایک جو ہے گروہ ایسی تھی جو کہنے لگی کہ نہیں، آج ہم اسرائیل کو ختم کر کے رہیں گے. آگے بڑھ گئے. تو جب آگے بڑھنے لگے ان کو اپنے ملک کی طرف سے کہا گیا کہ تم اب واپس آ جاؤ. جب وہ واپس آ جائے تو اپنے ملک کے جو وہاں کی جو فوجیں تھیں انہیں مار ڈالتی ہے. یعنی یہ مطلب کیسے دھوکہ ہو رہا ہے، سوچ کر دیکھیے. تو یہ سب دھوکہ دہی کا کھیل چل رہا تھا، ورنہ حقیقت میں اسرائیل کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں. جو طاقت ہے وہ دوسرے ممالک کے پاس بھی ہے. ایک اور بہت ساری مثال دیتا ہوں، ذرا سمجھیے اس کو کیا ہوتا ہے. لوگوں کے دل میں ڈر بٹھا دیا جاتا ہے، اسرائیل بہت طاقت والا ملک ہے. اب سنیے کیسے طاقت والا ملک ہے. ملک شام کا ایک چھوٹا سا گروپ جس کا نام حزب اللہ تھا، یہ اسرائیل کے خلاف جنگ کرتا ہے. مکمل شام ملک نہیں، ایک چھوٹا سا گروپ ہے، وہ اسرائیل کے خلاف جنگ کرتا ہے، اور اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. یہ کوئی بات بتاتا ہے آپ کو؟ کیوں؟ اسرائیل تو اتنی طاقت والا ملک ہے، کیوں پیچھے ہٹتا ہے؟ دھول چٹا دیتی ہے یہ چھوٹا سا گروپ. سوچ کر دیکھیے. اسی طرح 1973 میں 15 رمضان میں جنگ ہوئی. مصر جو ہے یہ اسرائیل کے اندر گھستا ہے، اور اسرائیل ملک جو ہے اس وقت ایک دیوار کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے اس دیوار کو کوئی پار ہی نہیں کر سکتا، یہ تو چٹان ہے. لیکن مصر کی جو فوج تھی اس دیوار کو بھی پار کرتی ہے. اب اسرائیل کا ہوش اڑ جاتا ہے، جا کے امریکہ کے سامنے رونے لگتا ہے، امریکہ سے جو ہے مدد مانگنے لگتا ہے. اب امریکہ کی فوج اترتی ہے، تب جا کر مصر کی جو ہے فوج پیچھے آتی ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اسرائیل کی بنیاد کو ایک ہی مصر ملک کافی ہے ہلانے کے لیے. لیکن کوئی بتاتا ہے آپ کو؟ کیوں بتائے گا تو
جو اسرائیلی ملک کا جو روپ ہے، دبدبا ہے، جو اس کی ڈر ہے، وہ لوگوں سے ختم ہو جائے گی کہ ایک ملک تو کافی ہے اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے آج بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک ملک بھی چاہے گا تو اسرائیل کو بنیاد سے ختم کر سکتا ہے۔ لیکن آج کے جو حکمراں ہیں یہ سب عیش پرست ہیں، بیان بازی کرتے ہیں۔ عرب ممالک جو ہے آج کل جو چل رہے ہیں حالات، اس کے عرب کی عزت صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ وہاں پر ہمارا مرکز ہے، مکہ مدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے سکونت ہے، اسی لیے ہم اس کی جو ہے عزت کرتے ہیں۔ ورنہ وہاں پر جو ابھی کی حکومت ہے یہ سب بیان بازی، دھوکے بازی چل رہی ہے، اندر اندر سے کھیل چل رہا ہے۔ تو اسی لیے ذرا اس کو سمجھیے، حقیقت کیا ہے، اس میں کیا ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ایک بات ضرور ہے، مسلمانوں کے پاس طاقت ہونی چاہیے۔ مسلمان آج بھی طاقت میں ہے، لیکن یہ بزدل بن چکا ہے، عیش پرست، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، دوسرے کی طرف دیکھتا نہیں ہے۔ میں یہ آج دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر مسلمان ایسے ہی سوئے رہے، یاد رکھیے ہیکل سلیمانی بننے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جیسے بابری مسجد آپ سے چھن گئی، ایسے ہی مسجد اقصی بھی چھن جائے گی۔ اور آخر میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جو اسرائیل کا قیام ہوا تھا اس میں تو برطانیہ کے ہاتھ تھا ہی، اور بھی بہت بڑا ایک ہاتھ اس میں یہ بھی تھا فرانس کا۔ ابھی کچھ وقت پہلے، کچھ ایام قبل فرانس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سخت توہین کی گئی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیے، فرانس یہ ایک اسلام کے خلاف ملک ہے، یہ ابھی کی بات نہیں، یہ اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا نہیں، اسلام کا دشمن ہے۔ اور یہ جو عرب ممالک کے بیچ میں یہودیوں کو بسانا، اسرائیلی ملک کا قیام کرنا، یہ بھی ایک بڑی سازش ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان ان کا خوف بنا رہے، مسلمانوں پہ نظر رکھی جا سکے اور مسلمانوں کے خلاف انہیں اٹھایا جا سکے، بھڑکایا جا سکے۔ امریکہ ہو یا یہ جو ہے فرانس ہو، فرانس تو پہلے سے ہی اسلام کا دشمن تھا۔ آج اگر فرانس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ تو پہلے سے دشمن ہے، یہ تو پہلے سے جو چاہتا تھا کہ اسلام نیست و نابود ہو جائے۔ اسی لیے تو وہاں پر اسلامی ممالک کے درمیان بیچ میں ایک ملک بنایا گیا جس کا نام اسرائیل رکھا گیا، یہودیوں کا الگ سے ملک بنایا گیا۔ یہودیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، یہودی ادھر سے ادھر در بھٹک رہے تھے، ان کے لیے الگ ملک بنایا گیا، وہ بھی اپنی زمین جو مسلمانوں کی زمین تھی ان سے ہڑپ کر، ان سے ہی چھین کر ان کو الگ سے ملک دے دیا گیا۔ اور آج وہی جو اپنی زمین دیے ہوئے تھے وہی زمین کے لیے بھٹک رہی ہے، وہی جو ہے اپنی زمین کے لیے رو رہی ہے فلسطینی عوام۔